PND کمپلیکس میں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، مختلف سیکٹرز کی 13 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 16 ارب روپے سے زائد فنڈز کی منظوری۔ ضلع فیصل آباد میں ملت روڈ کی دوبارہ تعمیر، کشادگی اور بحالی کے لیے 91 کروڑ 18 لاکھ منظور۔ ضلع سرگودا میں فیصل آباد روڈ تا لاہور روڈ کی دوبارہ تعمیر اور بحالی کے لیے 1 ارب 17 کروڑ 98 لاکھ منظور کیے گئے۔ ارکان اسمبلی کی تجویز پر خزانے کے منہ کھول دیے گئے، لوکل گورنمنٹ کو بھی فنڈز مل گئے۔ شہری اور دیہی علاقوں میں سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی تعمیر و مرمت ہو سکے گی، اس کے علاوہ پیچ ورکس بھی ہو سکیں گے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے فیسکو میں 25 kVA کے 400 نئے ٹرانسفارمرز آ گئے۔ سینکڑوں صارفین کے 6 ماہ سے کنیکشن زیر التوا ہیں۔ فیسکو نے نئے ٹرانسفارمر کی خریداری پر 8 کروڑ روپے سے زائد کی رقم خرچ کی۔ عوامی سواری بھی اب جیب پر بھاری، ہونڈا اٹلس نے موٹر سائیکلیں مہنگی کر دیں، قیمتوں میں 5 سے 15 ہزار کا اضافہ۔ ہونڈا CD70cc 5 ہزار روپے مہنگی ہوئی، نئی قیمت 1,21,500 روپے ہو گئی۔ ہونڈا CD ڈریم 5 ہزار اضافے سے 1,29,500 روپے کی ہو گئی۔ ہونڈا CG125cc 6 ہزار بڑھ کر 1,85,900 روپے میں ملے گی، جبکہ ہونڈا CBF 15 ہزار اضافے سے 3,53,900 روپے کی ہو گئی۔ فیصل آباد کے تاجر بجلی بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ سے پریشان، 9 پیسے فی یونٹ اضافے کو تباہ کن قرار دے دیا۔ بولے لوکل انڈسٹری پہلے ہی 65 روپے فی یونٹ کے حساب سے بل جمع کروا رہی ہے۔ فیصل آباد کے بنیادی مراکز صحت میں 6 کی بجائے 24 گھنٹے ڈاکٹر میسر ہوں گے۔ IRMNC 8 پروگرام کا 24 گھنٹے فعال مراکز کو ماڈل پلس بنانے کا منصوبہ۔ ماں بچہ صحت پروگرام انتظامیہ سے بنیادی مرکز صحت کی تفصیلات طلب کر لیں۔ جڑاوالا میں جگہ جگہ عطائیوں کے ڈیرے، قیمتی جانیں خطرے میں پڑ گئیں۔ ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رانا شہزاد عطائیوں سے ماہانہ لاکھوں روپے وصول کرنے کا الزام، خفیہ رپورٹ پر ڈیپٹی کمشنر نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی بریڈ کو مکھن لگانا بھی مشکل ہو گیا۔ چھوٹی بریڈ 10 روپے مہنگی ہو کر 80 روپے کی ہو گئی، جبکہ بڑی بریڈ کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ ہوا، نئی قیمت 180 روپے ہو گئی۔ شہری پریشان، دکاندار کہتے ہیں خریدار بحث کرتے ہیں۔ ادھر جھنگ میں غرہ فروشوں کی پکڑ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے 24 گھنٹوں میں 20 مقامات پر چھاپے، 3 غرہ فروشوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ فیصل آباد میں ایک ہفتے کے دوران ناجائز منافع خوری پر 405 دکانداروں کو 3,91,000 کے جرمانے کیے گئے۔ گندم کی کاشت سرفران پہنچی، مگر فیصل آباد میں کسانوں کو سبسڈائز ریٹ پر گندم نہ مل سکی، جبکہ کھاد کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئیں۔ یوریا 2200 کی بجائے 3,000 روپے میں دستیاب۔ کسانوں کے مطابق انولا کاشت کرنی سستی اور آسان ہے، گندم کی بجائے دیگر فصلوں کی کاشت کا اندیا دے دیا۔ میڈیکل طلبہ کو اب پہلے سال سے کلینکل تربیت دی جائے گی۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا سیشن 2022-23 سے MBBS کا نیا نصاب لاگو کرنے کا فیصلہ، تمام الحاق شدہ سرکاری اور نجی میڈیکل کالجوں نے تائید کر دی۔ فروری 2023 میں نئی کلاس سے نیا نصاب لاگو کیا جائے گا۔ جھنگ میں محکمہ تعلیم کا گلی محلوں میں قائم غیر رجسٹرڈ نجی تعلیمی اداروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ، اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران کو 7 روز میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایت، نجی اسکولز میں اسکول کاؤنسلز کے قیام کے حوالے سے بھی عملی اقدامات ممکن کیے جائیں گے۔ بے روزگار افراد کے لیے اچھی خبر، ٹوبہ میں محکمہ تعلیم نے خالی آسامیوں پر بھرتی کا اشتہار جاری کر دیا۔ 189 سیٹوں پر بھرتی کی جائے گی۔ نائب کاتب کی 75، چوکیدار کی 84 اور لیب اٹینڈنٹ کی 30 سیٹوں پر بھرتیاں کی جائیں گی۔
ادھر محکمہ لیبر فیصل آباد نے جاب سینٹر قائم کر دیا۔ آن لائن مشین نصب، خواہش مند افراد ملازمت کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ جھنگ میں محکمہ صحت کے ملازمین سراپا احتجاج، سینیٹری انسپیکٹر اور پی ڈی سی برانچ کے ملازمین نے ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے باہر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ بولے اضافی کام لیا جاتا ہے، فیول بھی نہیں جاتا۔ کرپشن کیسز اور دیگر معاملات میں تحقیقاتی اداروں پر نئی پابندی عائد، ایف آئی اے، نیب یا ماتحت دفاتر سے ڈیٹا حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ تحقیقاتی ادارے صرف ایف بی آر مرکزی دفتر سے رجوع کر سکیں گے۔ ایف بی آر حکام کے مطابق اقدام ڈیٹا کا غلط استعمال روکنے اور محفوظ رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ جھنگ میں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے مانیٹرنگ اتھارٹی سربراہ سے محروم، پبلک ٹرانسپورٹ میں ناقص کوالٹی کے سی این جی سلنڈرز کی بھرمار، شہری سلنڈرز کی موجودگی سے عدم تحفظ کا شکار، سیکریٹری آر ٹی اے نہ ہونے سے رواں سال ایک بھی کارروائی نہ ہو سکی۔ چنیوٹ میونسپل کمیٹی افسران تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس، اندرون بازار ہوں یا مین شاہراہیں، ہر جگہ تجاوزات کی بھرمار ہے۔ پریشان راہگیر کہتے ہیں آپریشن سود مند ثابت نہیں ہوتے۔ جھنگ میں اشتہاری مہم کی بھرمار نے شہر کی خوبصورتی گہنا دی، معروف چوک چوراہوں پر بینرز اور پینافلیکسز کی بھرمار، یادگاری ماڈلز متاثر، ٹریفک سگنل پولز بھی زد میں آ گئے۔ شہریوں کا اینٹی انکروچمنٹ سیل سے آپریشن کا مطالبہ۔ فیصل آباد پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کا معاملہ، شہری نے ایس ایچ او، اے ایس آئی سمیت 18 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ موقف اختیار کیا، ملازمین نے رات کی تاریکی میں دروازے توڑے، بیوی بچوں کو گالیاں دیں اور تشدد کرنے کے بعد گرفتار کیا۔ ایمرجنسی کے دوران مشکلات میں گھرے ہزاروں افراد کی سنی گئی۔ توبہ میں چٹیانہ سمیت 70 دیہات کے مکینوں کو اب ریسکیو 1122 کی سہولت ملے گی۔ ایم پی سعید احمد سعیدی نے جلد افتتاح کی نوید سنا تھی۔ کپڑا مارکیٹ فیصل آباد میں کاروبار ٹھپ، مہنگے داموں تیار کپڑا گاہکوں کا منتظر۔ مندے کے رجحان نے افراد سوتر مندی کو بھی متاثر کر دیا۔ تاجر کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام مزید بحران پیدا کر رہا ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا گندم کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے آگاہی سیمینار، چک 265 وڈیاں ناکہ میں منعقدہ سیمینار میں طلبہ اور کسانوں کی کثیر تعداد شریک۔ غریب کا دل امیر کی جیب سے بڑا نکلا، فیصل آباد شیخوپورہ روڈ کے سبزی فروش نے رحم دلی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ بورڈ پر لکھ دیا، جس کے پاس پیسے نہیں مفت سبزی لے جائے یا جب ہو تب دیتے۔ فیصل آباد کے خصوصی افراد کے لیے اچھی خبر، سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب کے ادارے نشیمن میں کمپیوٹر کورسز کا آغاز، خصوصی افراد کو ہنرمند بنانے کے لیے جدید کمپیوٹر ایپ کا کام سکھانے لگے۔ ایم ایس ورڈ، ایکسل اور پروگرامنگ جیسی ایپ سکھائی جا رہی ہیں۔ اور فیصل آباد میں فورن اسکول آف آئی ٹی پروفیشنل کی 5ویں برانچ کا افتتاح، فورن اسکول میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور فری لانسنگ کا آغاز۔ ہیڈ آف فورن اسکول عاطف اشفاق کہتے ہیں پارٹ ٹائم جاب کے ساتھ یہ کورسز کرنا بہت مفید ثابت ہوگا۔